ایک ایسے انسان کی کہانی جو سب سے پہلے تھے، جو سب سے پہلے زمین پر آئے، جسے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے پیدا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا وجود ایک عجیب معجزہ ہے، ایک ایسی تخلیق جو فرشتوں اور ابلیس دونوں کے لیے ایک امتحان بن گئی۔ لیکن حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ایسا کیا ہوا جو انہیں جنت سے نکل کر دنیا میں آنا پڑا؟ آج ہم ان تمام اہم پہلوؤں پر بات کریں گے، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا، اور سب سے پہلے نبی ہیں۔ آپ ہی کی اولاد ساری دنیا میں پھیلی۔ جب اللہ تعالیٰ نے دنیا کو آباد کرنے کا ارادہ کیا تو اس نے فرشتوں سے کہا، میں دنیا میں اپنا ایک نائب یعنی خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ فرشتوں نے کہا، اے اللہ، آپ دنیا میں ایسے شخص کو نائب بنانا چاہتے ہیں جو خرابیاں کرے اور خون کرتا پھرے۔ ہم آپ کی تعریف کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کی تسبیح اور پاکی بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سب چیزوں کے نام سکھا دیے، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرشتوں سے فرمایا، اگر تم سچے ہو تو مجھے ان کے نام بتاؤ۔ انہوں نے کہا کہ آپ پاک ہیں، جتنا علم آپ نے ہمیں بخشا ہے ہم اس کے سوا اور کچھ نہیں جانتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ سب نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، مگر ابلیس یعنی شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو کھاؤ پیو، مگر ایک خاص درخت کے متعلق حضرت آدم علیہ السلام کو منع فرمایا کہ اس کے قریب بھی نہ جانا ورنہ تم بھی ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا امتحان لیا کہ دیکھیں یہ ہمارا کہنا مانتے ہیں یا بھول جاتے ہیں اور شیطان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں۔ شیطان جو پہلے ہی حضرت آدم علیہ السلام سے ناراض تھا کہ ان کی وجہ سے وہ خدا تعالیٰ کے دربار سے نکلا اور خدا تعالیٰ کی لعنت اس پر ہوئی، اس نے قسم کھائی تھی کہ میں حضرت آدم اور ان کی اولاد کو تا قیامت بہکاتا رہوں گا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا کہنا نہ مانے اور خوب برائیاں پھیلاتے رہیں۔ وہ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حوا علیہ السلام کو برابر بہکاتا رہا کہ اس درخت کا پھل تم ضرور کھاؤ، اس کے کھانے سے تم فرشتے بن جاؤ گے، جنت میں سے کبھی نہیں نکلو گے۔ آخر ایک دن حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حوا علیہ السلام بھولے سے شیطان کے بہکاوے میں آ گئے اور درخت کا پھل کھا لیا۔ پھل کھاتے ہی دونوں برہنہ ہو گئے اور جنت کا لباس ان کے بدن سے غائب ہو گیا اور وہ جنت کے پتوں سے اپنے بدن کو چھپانے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ ہم نے کہا تھا کہ اس درخت کے پاس بھی نہ جانا اور شیطان کے کہنے میں نہ آنا، وہ تمہارا دشمن ہے، تم اس کے کہنے میں آ گئے، اب تم اور حوا جنت سے چلے جاؤ اور دنیا میں جا کر کے رہو۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلنے اور شیطان کے بہکاوے میں آنے کا بہت رنج ہوا اور بہت عرصے تک اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہے اور روتے رہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیں۔ آخر اللہ تعالیٰ کو رحم آیا اور حضرت آدم علیہ السلام کو یہ دعا سکھائی کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا اور تو ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم بڑا نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے یہ دعا بہت گڑ گڑا کر مانگی اور اللہ تعالیٰ تو بہت رحم کرنے والے ہیں۔ جب کوئی بندہ گناہ کر لیتا ہے اور سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے کہ اے اللہ یہ گناہ تو مجھ سے غلطی سے ہو گیا،
آئندہ ایسا نہ کروں گا، تو وہ معاف کر دیتے ہیں۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، اور پھر کہا کہ تم اور تمہاری اولاد دنیا میں رہو، اور یہ بات یاد رکھو کہ جب میری طرف سے کوئی نبی میری ہدایت لے کر تمہارے پاس آئے تو تم اس کا کہنا ماننا۔ جو میرے بھیجے ہوئے نبیوں کا کہنا مانے گا اس کو پھر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی کوئی غم، اور جو لوگ میرے نبیوں کی بات کو نہیں مانیں گے اور ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے وہ دوزخ میں جائیں گے اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام دنیا میں رہنے لگے، خوب جی لگا کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے، اور ان کی بہت سی اولادیں ہوئیں جو دنیا میں سب جگہ آباد ہوتی رہی۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنی اولاد کو یہی بات بتاتے کہ تم کبھی شیطان کے بہکاوے میں نہ آنا، وہ ہمارا دشمن ہے اور وہ ہم کو بری باتیں کرنے کے لیے بہکاتا رہتا ہے۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، سچ بولنا، کسی پر ظلم نہ کرنا، ایک دوسرے کی نیک کاموں میں مدد کرتے رہنا۔ پھر آخر وقت آ گیا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام وفات پا گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی صرف ایک نیا آغاز نہیں تھی بلکہ ایک نیا سلسلہ بھی تھی۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ انسان اب بھی وہی غلطیاں کرتا ہے جو سب سے پہلے کی گئی تھی؟ اپنی رائے کامنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اگر آپ مزید اسلامی واقعات سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ ملیں گے ایک نئے واقعے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاک اللہ خیرہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔